اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، شہنشاہ کائنات امام زمانہ پر بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ ہمارے وقت کے امام کو جلد از جلد ظہور ہونے میں بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ برائے خوشنودی علی اور اولاد علی علیہ السلام پر بلند سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ سورۃ المبارک۔ أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزلية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ ہاں مومنان، ابھی وہی میں نے آیت پڑھی جو اس دن ہم نے پڑھی تھی کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو، کیونکہ جب وہ تمہیں بلائے تو تم فوراً ہاں کر دو، اور لما یحییکم، کیونکہ وہ تمہیں زندہ کرتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ زندہ کیا ہوتا ہے نا، اور پھر اللہ کہتا ہے یہ مت بھولنا وَاعْلَمُوا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے قرآن میں جب بھی آتا ہے وَاعْلَمُوا، کچھ ایسے لفظ آتے ہیں جو آرڈر کی میننگ دیتے ہیں، جو فعل امر کی میننگ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے اوپر یہ کام واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھو کتنی دفعہ اللہ نے کہا، کتنی دفعہ قرآن میں آیا وَاعْلَمُوا، یعنی تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اس کو جان لو۔ بہت جگہوں پہ آیا ہے وَاعْلَمُوا۔ یہاں پہ ایک چیز آئی ہے وَاعْلَمُوا، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یحول، حائل ہے، رکاوٹ بنتا ہے، بین المرء و قلبہ، انسان کے بیچ میں اور اس کے دل کے بیچ میں۔ اور کیوں اللہ نے کہا ہے کہ انسان کے بیچ میں؟ اب حیرت کی بات یہاں یہ آتی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا، قلب تو یہاں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں انسان اور اس کے قلب کے بیچ میں۔ کبھی آپ نے سوچا یہ کیا فرق ہے اس دونوں میں؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مرء یعنی انسان۔ کون سا انسان؟ مرء کی میننگ کون سا انسان؟ انسان نہیں کہا، انسان نہیں کہا اللہ نے۔ مزے کی بات ہے نا، میں پھر سے پڑھتی ہوں، میں غلط پڑھوں گی، آپ نوٹ کریے گا، ٹھیک کریں گے آپ مجھے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول، بے شک اللہ حائل ہے، بین الانسان و قلبہ، صحیح پڑھا؟ بین البشر و قلبہ، بین الناس و قلبہ، بین الاناس و قلبہ، غلط پڑھا نا، بین المرء۔ آپ نوٹ کریے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ سے پھر سے ہمیشہ کہتی ہوں، آپ نوٹ کرو قرآن جب بھی پڑھو نا، کہاں اللہ انسان کہتا ہے، کہاں ناس کہتا ہے، کہاں بشر کہتا ہے، کہاں مر کہتا ہے۔ ہر جگہ پہ ایک لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اب دیکھو میں نے مرا کا ترجمہ انسان کر دیا، حالانکہ انسان نہیں ہے،
مرأ means teenage. نہیں, مرأ means teenage غلام کو کہتے ہیں جس کی نئی نئی داڑھی آتی ہے نا, نئے نئے بال آتے ہیں, اس کو کہتے ہیں غلام. مرأ کی اصل میننگ ہوتی ہے جو فوراً ڈائجسٹ کر لیتا ہے ہر چیز کو, فوراً ہم ڈائجسٹ کر لیتے ہیں نا. انسان کی کل اس دن ہم نے کہا تھا کہ انسان مٹی سے بنا ہے, اور مٹی کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ چوستی ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر 75% پانی ہے, پانی کی کوالٹی کیا ہے کہ آپ اس کو جس جگہ پہ رکھو گے وہ ٹیمپریچر پکڑ لے گی. مرا اس کو کہتے ہیں ایسا انسان جو جس ماحول میں رہتا ہے, جس جگہ پہ رہتا ہے, وہ ہر چیز کو ہضم کر لیتا ہے, اپنے اندر لے لیتا ہے. تو ہاں مومنان, یہاں مرا کو اگر ہم ایک اور میننگ کریں نا کہ وہ انسان جو بھی سنتا ہے اس کو اندر لے کر ویسے کا ویسا بن جاتا ہے. اس کو اگر ہم گجراتی میں اردو میں ٹرانسلیٹ کریں نا تو ہم کہیں گے کان کا کچا. اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ فوراً کیچ کرتا ہے, فوراً لے لیتا ہے. مرا انسان کو کہیں گے, قلب اس کے دل کو کہیں گے. تو آپ دیکھو قلب اور مرا اللہ نے الگ الگ کیوں بتایا, کیونکہ قلب بھی تو اسی انسان کی باڈی کا ایک حصہ ہے نا. تو اللہ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے اندر نفس الگ ہوتا ہے, نفس امارہ ہوتا ہے, نفس لوامہ ہوتا ہے, نفس مطمئنہ ہوتا ہے, اس کے اندر فکر ہوتی ہے, اس کے اندر علم ہوتا ہے, اس کے اندر تفقع ہوتی ہے, اس کے اندر عقل ہوتی ہے, اس کے اندر سمجھ ہوتی ہے, اس کے اندر فہم ہوتا ہے. یہ ڈیوائڈ کر دیا اللہ نے دو حصوں میں, اور ایک ہوتا ہے خود قلب. تو قلب اور انسان, قلب انسان کو الگ بات بتاتی ہے. میرا دل مجھے کہے گا یہ کرو, میرا دماغ کرے گا خبردار جو تم نے کیا. میرا نفس کرے گا بہت مزہ آتا ہے ذرا کر کے دیکھو, ہے نا. میرا علم کہے گا نہیں یہ نہ مت کرو. میرا ایمان کہے گا تجھے تجھ سے اللہ پوچھے گا. اور میرے اندر جو عطوفت اور رحم دلی ہے وہ کہے گی نہیں ایسے نہ ہو, کسی سے فائٹ ہو جائے, کسی کو تکلیف پہنچ جائے نا. اب دیکھو کتنی فائٹ چل رہی ہے نا انسان کے اندر, ایک ہی اتنی فائٹ. اگر آپ نے وہ میرے 15 سینس جو میں نے بتائے تھے اگر آپ نے پڑھے ہو نا, آپ کو پتہ چل جائے گا ایک سیکنڈ کے اندر ایک انسان کے اندر کس قدر ایک کمپلیکیٹڈ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کتنی چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو ہاں مومنان, اللہ کہتا ہے تیرا دل یا تیرے جسم کے اندر, جو تمہارے دماغ کے اندر جو بھی کچھ چل رہا ہے, جو بھی تم کرنے کا سوچ رہے ہو, وہ میرے اندر آ جاتا ہے. وہ پہلے میری ذات کے اندر پہنچتا ہے. ذرا خوشنودی محمد اور آل محمد, بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. ہاں مومنات, یہاں پر خداوند عالم ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اے انسان سوچ سمجھ کے کام کرنا. برائے خوشنودی علی اور اولاد علی علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد پر بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. اچھا, مزے کی یہاں بات یہ آتی ہے کہ اس آیت کے آخر میں آپ نے نوٹ کیا کہ اللہ نے جب کہا کہ تمہارے اندر جو بھی کشمکش چل رہی ہے وہ پہلے اللہ کی ذات کے اندر آتی ہے, اور پھر اللہ نے کیا کہا, قلب ہے, تمہارا مرد ہے, تم جو بھی ہے وہ پہلے اللہ کی ذات کے اندر آتی ہے. یحولو, بیچ میں اللہ ہے, جو بھی ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے وہ سب اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہماری خود کی باڈی کے اندر کتنے ریکارڈر موجود ہیں, کتنی چیزیں ہمارے اندر ریکارڈ کر رہی ہیں. پہلے تو پوری کی پوری میری باڈی ریکارڈر خود ریکارڈ کر رہے. اس کے علاوہ رقیب اور عتید یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ایک اور جو سورہ اس میں آپ دیکھو گے اللہ کہتا ہے تمہارے گلے کے اندر میں نے کتاب ڈالی ہے. دوسری کتابیں الگ, ایک اور کتاب ہے جو ہمارے گلے کے اندر ہے, جہاں پر جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا وہ خود خدا کہتا ہے طائر فی عنقہ, تمہاری گردن میں وہ جو اعمال ہوتے ہیں نا وہ اڑ اڑ کے اس کتاب کے اندر آ جاتے ہیں. تو ہاں مومنات, یہاں پر اللہ نے اتنی ریکارڈر رکھا ہے. اور پھر ایک اور چیز کی طرف ہمیں اللہ اشارہ کرتا ہے, وہ کون سی ہے, وہ کہتا ہے وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جب انسان کو پتہ چلے گا نا کہ میں اس کی طرف محشور ہوں گا, میں اس کی طرف جاؤں گا, تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا, پھر وہ اچھی سوچ رکھے گا, اچھی فکر رکھے گا. تو ہاں مومنات, ہم نے ابھی یہی آیت پڑھی کہ ہمیں
امام کا مددگار ہونا ہے، امام کا ہمیں ناصر ہونا ہے. اللہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ پکارے تو تم فوراً اس کے لیے لبیک کہو. ہم کنٹینیو کچھ چیزیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں جو انشاءاللہ کل جو میں کروں گی انشاءاللہ وہ بتاؤں گی کہ خاص عباد الرحمن کی کوالٹیز کون سی ہوتی ہے جس سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، بہت 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 محبت کرتا ہے، عشق کی حد تک محبت کرتا ہے. عشق بھی میں سمجھتی ہوں کم ہے. تو ہاں مومنات، اگر کسی کے اندر یہ صفتیں یہ کوالٹیز آ جاتی ہیں نا تو وہ آٹومیٹک مددگار ہو جاتا ہے محمد اور آل محمد کا. کبھی ہم نے نوٹ کیا کہ کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بولا ہو کہ بھئی مجھے اتنی چیزیں دے دو، میرے لیے یہ کرو. کبھی نہیں کہا اپنے آپ کو سیٹ کرو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ. یہ سب سے بڑی ہماری مدد ہو جاتی ہے، سب سے بڑی مدد تو ہماری یہ ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام جب جنگ میں جاتے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم دیکھیں رسول خدا نے کتنی جنگیں لڑی نا، تو رسول خدا نے کتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا. رسول خدا کی تلوار سے کتنے لوگ واصل جہنم ہوئے، کتنے لوگوں کو مارا. تاریخ میں ملتے ہیں نمبر، کتنے نمبروں کو مارا، ایک کو بھی نہیں مارا. ایک کتنی جنگیں تھی. مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا علی نجف العلاقہ میں فرماتے کہ جب ہمیں دشمن سے ڈر لگتا تھا تو ہم محمد کے پیچھے چھپ جاتے تھے. مولا علی یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں علی سے بہادر محمد ہے. یہ صرف بتانے کے لیے بتا رہے ہیں. کہتے ہیں رسول خدا کے لیے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جنگ میں سب سے زیادہ نزدیک دشمن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخص کو بھی اپنی تلوار سے نہیں مارا. ایک چیز میں آپ کو ایک چیز کی طرف لے کر جاتی ہوں. کون سا وہ امام ہے جس کے لیے کہتے ہیں ہم شکل محمد، ہم شبیہ محمد، خلقن محمد، خلقن محمد، منطقن محمد، حکومتن محمد؟ کون ہے؟ امام مہدی آخر الزمان. تو ہو سکتا ہے کہ جب محمد نے ایک شخص کو بھی واصل جہنم نہیں کیا، ایک شخص کی گردن پہ بھی تلوار نہیں چلائی، تو کیا امام مہدی چلائیں گے؟ جبکہ ہم نے کہا میں نہیں کہتی، یہ لوجک کہتی ہے. خود رسول خدا نے آخری خطبے میں، خطبہ غدیر کے آخری خطبے میں بتایا تھا نا کہ جتنا مہدی مجھ سے شباہت رکھتا ہے ہوئے زمین پر کوئی بھی اتنی شباہت میرے ساتھ نہیں رکھتا جتنی مہدی رکھتا ہے. تو اس کو دوسرا محمد کہتے ہیں نا. تو ہاں مومنات، ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کسی کی گردن پر تلوار چلائے؟ مجھے نہیں لگتا. ایک شخص کے لیے ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی گردن پر، یا جب وہ آ رہا تھا نا تو رسول خدا جب وار کر رہے تھے تو اس کو تلوار لگ گئی، لگائی نہیں تھی میرے رسول خدا نے، اس کو تلوار لگی تھی اور اس کو ضربت لگی تھی، صرف ہلکی ضربت لگی تھی. اور وہ اس قدر ڈر گیا کہ جب اس کو ضربت لگی نا وہ پورا کانپنے لگا اور پوری کپکپی میں تھا. اور اس کو جب لے کر آئے ہیں نا تو اس نے کہا میں اب نہیں بچوں گا، مجھ پہ محمد کا وار ہوا ہے، مجھ پہ محمد کا وار ہوا ہے، کسی پہ اس کا وار نہیں ہوا، مجھ پہ ہوا ہے. اور یہ چیز کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا. ایک شخص ملتا ہے، صرف ایک شخص. ہاں مومنات، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو بھی فرماتے تھے. ہم سب کو پتا ہے کہ مولا علی نے تو کیے یہ قتل ہے نا، کیے، مارا. کیوں مارا؟ وہ بھی رسول خدا کے کہنے پر. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے یا علی تلوار چلاتے وقت ذرا غور سے دیکھنا کہیں اس کی ساتھ پشتوں میں کوئی مسلمان نہ ہو. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں اے علی ایک مسلمان بھی ہمارے لیے قیمتی ہے. اے علی یہ جو لا الہ الا اللہ کہنا ہے نا، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، اپنی اولادوں کو جہنم سے بچاتا ہے، اپنی نسلوں کو جہنم سے بچاتا ہے، اپنی فیملی کو جہنم سے بچاتا ہے، تو کیا ہے
اے علی یہ کیا، یہ ہماری مدد ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، مدد ان کی ہو جاتی ہے، تو یہی ہم سے طلب کرتے ہیں. ہم مومنات کل اس دن ہم کان کے اوپر بات کر رہے تھے کہ یہ کان کتنی بہت بڑی چیز ہے. اتنی آیتیں ہیں، کاش ہمارے پاس ٹائم ہوتا نا تو ہم ایک ایک آیت پہ کرتے. ہم نے پڑھا ہے قرآن میں کتنی مرتبہ سمع کا لفظ آیا ہے، سمع کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، اذن کا لفظ کتنی مرتبہ ہے، اذن پھر بھی کم آیا ہے، لیکن سمع سمیع کا لفظ بہت 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 دفعہ آیا ہے. مجھے لگتا ہے ہر 10-12 آیتوں کے بعد تو سماع کا لفظ آپ نے سنا ہی ہوگا نا. قرآن میں کوئی ایسی سورہ نہیں ہوگی جس میں، ہو سکتا ہے کہ ہو لیکن کچھ یعنی بہت کم ہے جس میں سماع کا لفظ یوز نہ ہوا ہو. ہاں مومنات، تو اللہ کہتا ہے یہ جو کان ہے نا، اس کو اپنے آپ کو صاف کرو. اگر آپ نے اس کے اوپر کام کیا، آپ نے صحیح اور پرفیکٹ چیز کو اپنے اندر ڈالا، تو آپ نے کیا کیا، یہ ہماری مدد ہو گئی نا. گندگی غلاظت سائنس بھی کہتی ہے اور اسلام بھی کہتا ہے. انسان جو ہے نا، انسان کوئی ایسی مخلوق نہیں، وہ جو چیز دیکھتا ہے، وہ چیز سنتا ہے، وہ فوراً اٹریکٹ کرتا ہے. میں نے ابھی اس دن کہا نا مٹی سے بنا ہے، وہ اٹریکٹ کرتا ہے تمام چیزوں کو، کیونکہ یہ لاجک بھی کہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے جب آپ کی بات سنی نا، تمہاری ساس تو ایسی ہے، تمہارا باپ تو ایسا ہے، تمہاری ماں تو ایسی ہے، تو میں سنی نا تمہارے ساتھ، دیکھو تمہارے ساتھ کتنا ظلم کیا، میں کہوں گی آئی ڈونٹ کیئر. پر یہ نہیں، انسان کہہ سکتا مجھے پرواہ نہیں ہے. میں ابھی کہہ رہی ہوں مجھے پرواہ نہیں، لیکن ایک جگہ، میری ایک جگہ نے اس کو کیچ کر لیا. وہ جگہ جہاں پر بھی وہ چیز، بات یا وہ کام یا ایسا کوئی موقع آئے گا نا، وہ فوراً اپنے ایموشن کو ظاہر کرے گا اور وہ فوراً اس کے اوپر ایکشن دے گا، ری ایکشن دے گا کہ یہ جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ کیا ہے. تو یہ جو کان ہوتے ہیں نا، یہ چیزوں کو سٹور کرتے ہیں، وہ دلوں کے اندر جاتے ہیں، وہ دماغوں کے اندر جاتے ہیں. ہاں مومنات، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے لیے، تقریباً 950 سال تبلیغ ملتی ہے، انہوں نے 950 سال میں تبلیغ کی. کچھ کہتے ہیں 70 لوگ، کچھ کہتے ہیں 80 لوگ، کچھ کہتے ہیں 9 لوگ، 18 لوگ بھی اتنے. اب دیکھو 950 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے، تو کیوں، کیا ریزن تھا؟ جتنے بھی قومیں گزری ہیں نا، جنہوں نے بھی اپنے انبیاء کی، جنہوں نے نافرمانی کی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کی ایک بدترین کوالٹی ہے. آپ دیکھیے گا قرآن میں آپ کو ملے گا ان کی کون سی بدترین کوالٹی ہے. حضرت نوح سے اللہ کہتا ہے، اے نوح کیوں اتنے لوگ کم، کیوں لوگ تمہاری بات سنتے نہیں ہیں، کیوں تمہاری بات میں اثر نہیں؟ کہا اے خدا، جب بھی میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں، یہ اعصابہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور میری بات کو نہیں سنتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے زمانے کے لوگ بتاتے ہیں انگلیوں میں ڈالو ایمان کی حفاظت ہے، یعنی یوں کرتے ہیں انگلیوں کو کانوں میں ڈالتے. حضرت نوح بولتے رہے، وہ بول رہا ہے لا تسمع الموتى، سن رہے کچھ بھی نہیں، فائدہ ہی نہیں. تو ہم مومنان، یہ جو ہماری سننے کی چیز ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ. ہم تو ہر چیز ڈال دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ڈالو، ہر ایک کو ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں، ہم ہر ایک کو اپنا استاد بنا لیتے ہیں. میں عجب ہوتی ہوں، یقین مانے میں اپنے گانوں کو بہت وہ یوز کرتی ہوں، میں بہت احتیاط سے یوز کرتی ہوں اپنے گانوں کو. میں جو بھی کچھ پڑھتی ہوں، میرے سب بچوں کو گھر میں پتہ ہے، نا میں جو دیکھتی ہوں یہ عالم کی ہسٹری دیکھتی ہوں، اس کو آتا ہے، اس کو قرآن آتا ہے. سب سے پہلے اگر مجھے کسی عالم کو چیک کرنا ہوتا ہے تو میں اس کے مصائب کو چیک کرتی ہوں. سب سے پہلے اگر مجھے کسی عالم کا علم چیک کرنا ہے نا، تو میں اس کے مصائب چیک کرتی ہوں، اس کے مصائب میں کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے. کسی کے مصائب میں مجھے گڑبڑ مل گئی، کراس لگا دیا، زندگی بھر نہیں سنوں گی اس کو. مجھے اپنے کانوں، میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا، میرا قیمتی ٹائم ہے. دوبارہ زندگی ملے گی، کل جو دن گزر کے واپس آ سکتا ہے، لا سکتے ہیں. میں کہتی ہوں 10 کروڑ ڈالر دیتی ہوں، مجھے ایک دن واپس دے دو، میرا کل کا دن مجھے واپس دے دو. پرائس لیس، کوئی قیمت ہی نہیں ہے نا ہماری زندگی کی، تو کیوں ہم اپنی زندگی کو ضائع کریں. ہاں مومنان، قرآن میں سورہ واقعہ ہم روز ہمیشہ پڑھتے ہیں نا. سورہ واقعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن میں اللہ کہتا ہے جنتی لوگوں کی کوالٹیز،
जन्नती लोगों की सिफतें, ला यस्माऊन फीहा लग़वा वला तासीमा। बोली खुदाया यहाँ कान की क्या बात आ गई? ला यस्माऊन, नहीं सुनेंगे वो लोग, फीहा उस जन्नत में, लग़वन फजूल, लग़व बेहुदा, फजूल टाइम ज़ाया करने वाली। और जैसे फजूल बातें वही होती है जैसे हम क्या करते हैं, रील्स देखते हैं, मीम्स देखते हैं, ये क्या होता है, सुनते हैं ना और फिर फजूल में बैठ के बड़े हंसते हैं घंटों तक। क्या है ये? हाँ, ऐसे मैं नहीं कहती कि नहीं, कभी कभी इंसान को चाहिए फ्रेश होने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को तो मैं देखती हूँ 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे अपना पूरा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो ये क्या है? ला यस्माऊन फीहा लग़वन, वो टाइम वेस्ट करने वाली, जो उसकी जिंदगी का टाइम वेस्ट करते हैं ना फजूल चीजों को, जन्नत में नहीं सुनेंगे। वला तासीमा, और ना ही गुनाह वाली बातों को सुनेंगे। कितना खूबसूरत है। रीजन इसका नीचे देखिए, क्यों जन्नत में, क्यों? अल्लाह कहेगा क्योंकि दुनिया में उन लोगों ने नहीं सुना था, दुनिया में उन लोगों के कान साफ थे, पाक थे, क्लीन थे, लग़्व से और तासीमा से। तो यहाँ पर भी वो लोग बिल्कुल इन फजूल चीज़ों से दूर रहेंगे। कभी आपने नोट किया कि जब आप कोई भी फजूल चीज़ हो, कोई भी 1 घंटा अगर हम किसी की बातें करते 1 घंटा 2 घंटा फजूल बातें, ग़ीबत हो गई, जो भी कुछ हो गया, ऐसी चीज़ें जो दुनियावी है या दुनियावी मतलब की, उसके बाद जब आप उठते हो तो आप अपने आप को भारी भारी महसूस करते हो। ऐसे होता है कि अल्लाह, ऐसे लगा बहुत भारी भारी हो गए। और कभी जब आप दीन की बातें करते, मजहब की बातें करते, अच्छी अच्छी बातें करते, ऐसा लगता है लाइट हो गए, है ना, बिल्कुल लाइट हो गए, अच्छी नींद आएगी आज तो मुझे। देखिए ये अल्लाह का मौजिज़ा है। भारी हो गए यानी हमने अपने अंदर बहुत नेगेटिव चीज़ों को डाल दिया, अब मेरा जिस्म वाकई भारी हो गया। मैंने जब पॉजिटिव बातें सुनी, बहुत पॉजिटिव बातें की, अल्लाह की बातें की, जो भी है पॉजिटिव, जो भी, चाहे वो एजुकेशन के हिसाब से, चाहे वो जिसके हिसाब से, ऐसा लगता है मैं बहुत लाइट हो गई। कभी मैं साइंस की किताबें पढ़ती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ती हूँ, साइंस की किताबें पढ़ती हूँ ना, तो भी मैं अपने आप को लाइट महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे साइंस जो है वो अल्लाह की तरफ लेकर जाती है। और मुझे बताते हैं इंसान की बॉडी में ये चीज़ें, इंसान की बॉडी में ये है, उसके दिमाग, उसका दिल। और अभी आप नोट करिएगा, मैं ये पूरा पढ़ रही थी साइंस का, कि साइंस कहती है कि इंसान, ये जो कान होते हैं ना, इसकी जो नसें होती है ना, ये कान जो एक पाइप की तरह है। अब फिजिकल भी देखो, ये तो रूहानी अलग है, फिजिकल भी देखो एक पाइप की तरह है ना। ये पाइप नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है। ये पाइप मैं अभी कहती हूँ, इसकी रगें जो है वो जाती है दिल की तरफ, कुछ रगें जो होती है वो दिमाग की तरफ जाती हैं, कुछ रगें जो होती है वो इंसान की कंधों की तरफ आती हैं, गर्दनों की तरफ आती हैं। ये जो पाइप है ना, ये पूरे का पूरा, जिस तरह से बॉडी के अंदर उसकी नसें फैली हुई है, इसी तरीके से हमारी बातें भी होती हैं। जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर ऐसे सलाहियत कर जाती हैं। हाँ मोमिनात, एक और चीज़ जो है वो ख़ास चीज़ जो है, उसके बाद में आती हूँ इबादुर रहमान की तरफ। एक ख़ास चीज़ जो आप देखिएगा, ये जो कान है ना, कान साइंस कहती है कान एक बहुत बड़ा जरिया है इल्म हासिल करने का। इंसान अंधा हो जाए ना, गूंगा हो जाए ना, चलेगा, लेकिन जब बहरा हो जाएगा ना तो फिर इल्म कहाँ से लेगा? वो सुन सुन के इल्म लेता है ना। कितनी दफ़ा हम, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सुन के इल्म लेते हैं, और जब सुन के इल्म लेते हैं ना, वो हमारी रूह तक पहुँचता है। हाँ मोमिनात, बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल। सूरह मुल्क आप पढ़ते हैं ना, सूरह मुल्क, जो कोई गुजर जाए तो हम तो ज़रूर पढ़ते हैं, है ना, लेकिन पता नहीं होता क्या पढ़ रहे हैं, पर पढ़ते हैं। सूरह मुल्क की एक आयत है जिसमें खुदा जिसमें जब जहन्नुम में लोगों को लाया जाता है ना, तो जन्नत के फरिश्ते, जहन्नुम के फरिश्ते जहन्नुमियों से पूछते हैं कि तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई आया नहीं था, तुम्हारे पास कोई मैसेंजर नहीं आया था जो तुम्हें मैसेज दे दे? तो वो कहता है आया था। वकालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। इतनी खूबसूरत बात है ना। वकालू, कहा उन लोगों ने, वो तो आए थे, लौ कुन्ना, एक काश,
نسمع ہم نے سنا ہوتا، ونعقل اور ہم نے عقل یوز کی ہوتی، ما كنا فی اصحاب السعیر ہم ہرگز جہنمیوں میں سے نہ ہوتا. یعنی یہ جو سننے کی طاقت ہے یہ انسان کو جہنمی بھی بناتی ہے اور جنتی بھی بناتی ہے. ہاں مومنات، جب ہم سنتے ہیں، آپ نے دیکھا کل ہم پورا دن صرف سن رہے تھے نا، کل پورا دن امام کے غم کو لے رہے تھے. یہ ہم سننے سے امام کے غم کو لیتے. مجھے ایک آیت میں نے دیکھا وہ یاد آ گئی، لیکن مجھے وہ قصہ کبھی نہیں میں بھولتی. جب جناب جعفر طیار، آپ سب کو یاد ہوگا نا، جب جناب جعفر طیار کی پہلی ہجرت ہوئی تھی، ہجرت مدینہ ہجرت ہوئی تھی نا، وہ حبشہ کی طرف گئے تھے. جب وہ حبشہ کی طرف گئے تھے وہاں، تو وہاں پر وہ جب جناب جعفر طیار کو ان لوگوں نے پناہ دی تھی، تو ان لوگوں نے جناب جعفر طیار سے بولا کہ اپنے قرآن میں سے کچھ سنو. تو پتہ ہے سناؤ، ایسے نہیں کہا دکھاؤ کہ ہم پڑھیں، کہا سناؤ. تو جب جناب جعفر طیار نے وہ جناب مریم کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو آیتیں پڑھی نا، تو اس میں یہاں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، جب ان لوگوں نے سنا. اب دیکھیں یہاں سننے کی بات آتی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہاں یہ لفظ مجھے بہت 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 پیارا لگتا ہے. جب بھی یہ میں آیت پڑھتی ہوں نا، میرے دل کو لگتی ہے. وَإِذَا، یہ کرسچن ہے، نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. کرسچن ہے، عیسائی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب ان لوگوں نے سنا، اور پھر ما انزل الی الرسول، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. ہاں مومنات، ایک چیز میں آپ سے پوچھتی ہوں، جب ہم قرآن سنتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ ہم روتے ہیں؟ ہمیں کچھ ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ سمجھتے نہیں ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ بالقرآن، خدا را قرآن کو تھامو اس سے پہلے کہ غیر آ کر تم سے پکڑ کے لے جائے. اور لے رہے ہیں. آپ دیکھو لے رہے ہیں. آپ جا کے سرچ کرو نا، کتنے ڈاکٹرز، سنگرز، ایکٹرز، سب کچھ اپنا کلوز کر کے، ہم 10 محرم کے لیے ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے دکان بند کرنا، وہ لوگ سب کچھ اپنا کتنے سالوں کے لیے کلوز کر کے، بند کر کے، اس قرآن کو خود سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم میں اور ان میں کتنا فرق آ جاتا ہے. ہمیں اسلام ملا، ہمیں مذہب ملا وراثت میں. جو وراثت میں چیز ملتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی. جو خود ہم اپنے بلبوتے پہ بناتے ہیں نا، وہ بہت میٹھی لگتی ہے. تو ہاں مومنات، وہ کیا کرتے ہیں، جب حضرت جناب جعفر طیار نے پڑھا نا، تو اللہ خود کہتا ہے کہ خود خدا تعریف کرتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب ان لوگوں نے سنا مِمَّا أُنزِلَ، جو کچھ نازل کیا گیا محمد کی طرف، ترا، اے محمد تم دیکھ رہے ہو، تم نے دیکھا، أَعْيُنُهُمْ، ان کی نظروں میں، ان کی آنکھوں میں تم نے دیکھا. ذرا کتنا خوبصورت اللہ کہتا ہے دیکھو تم اس کی آنکھ میں کیا دیکھو، تفیض من الدم. تفیض کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی برتن کے اندر پانی ڈالتے ہو نا، وہ بالکل بھر جاتا ہے، چھلکنے لگے. تفیض، چھلک رہا ہے، اچھل کے پانی نکل رہا ہے. تفیض من الدم، ان کے آنسو چھلک جاتے ہیں. من الدم یعنی آنسو سے آنکھیں بھر جاتی ہیں اور وہ نکل آتی. مما عرفوا من الحق، جو کچھ وہ جانتے ہیں حق میں سے. لیکن وہ خاموش نہیں رہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یقولون ربنا آتنا، اے میرے اللہ تم نے عطا کیا، بس ہمیں تم گواہوں میں سے، شاہدوں میں سے قرار دینا کہ ہم مومن ہیں. تو ہم مومنات، جو ہمارے کان ہوتے ہیں نا، اس کو ہمیں اچھے سے استعمال کر. اچھے سے استعمال مینس وہی کہ ہمیں اس کے اندر حق کو ڈالنا ہے. ہر چیز سننی نہیں ہے، ہر جگہ بیٹھنا نہیں ہے، ہر جگہ بولنا نہیں ہے، ہر چیز دل میں نہیں ڈالنی ہے. وہی اگر ہم لوگ ہیں نا بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا نا، میں آپ وہ مجلس پڑھوں گی کہ قرآن اور سائنس سے ہم اپنے ایموشن کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنی فکر کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایموشن کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ ایموشن بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. بالکل اس طرح سے ہوتے ہیں
यहाँ पर रिवायात में मिलता है इमोशन जो होते हैं ना, वो शैतान क्या करता है, वो शैतान इमोशन बिल्कुल पीक पे ले जाता है। इमोशन हमें बहुत बहुत इमोशनल कर देता है, सेंसिटिव कर देता है, बहुत हसास कर देता है, कर देता है, कर देता है, फिर वो पीक पे आते हैं और फिर वहां से इंसान को फेंकता है। पता है कैसे? जैसे नहीं, प्लेन जो है वो अपने पीक पे पहुंच जाए और वहां पर जो कुछ लोग उसको हाईजैक करें और वहां पर उसको क्या कर दे, वहां से उसको फाड़ दे, या वहां से उसका सब फ्यूल जो भी कुछ है वो खराब हो जाए, तो कैसे वहां से फटेगा, कैसी हालत होगी? इंसान की इमोशन भी उसको ऐसे पीक पे ले जाते हैं। तो हाँ मोमिनात, इमोशन का ताल्लुक हमारे देखने से, हमारे सुनने से ज्यादा होता है। तो बेहतर है हम अपने कानों को ऐसा करके रखें कि हम उन चीज़ों को सुने। तो ये मोमिन की क्वालिटी। और जो भी शख्स अपने कानों को साफ रखता, रिवायात में मिलता है ना कि जो कानों को साफ रखता है ना वही कामयाब होता है। बहुत ज़्यादा की किताबों में मिलता है कि इमाम हुसैन ने सिर्फ और सिर्फ सूरह कहफ की तिलावत नहीं की थी, बल्कि इमाम हुसैन मुसलसल 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 कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। सर हुसैन की बात कर रही हूँ, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को नेज़े पे रखा गया। तो आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, वहाँ पर सबके कानों में इमाम हुसैन की आवाज़ नहीं आई थी। क्यों इमाम हुसैन की सबके कानों में आवाज़ नहीं आई थी? सबके कानों में हलमित नासिर और यंसुरना की आवाज़ नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि कान जो थे वो भारी हो चुके थे, गुनाहों से भर चुके थे, गिलाजत से भर चुके थे। तो कहाँ से वो चीज़ अंदर जाए? जिस तरह से आप देखो अल्लाह ने कुरान में कहा है, उसमें आखिरी चीज़ कह के थोड़ा सा आती फिर मैं मसाइल की तरफ। आप देखो कुरान में अल्लाह कहता है जब इंसान को नींद आ जाती है तो नींद में हम क्या करते हैं, हमें सुनाई नहीं देता, कम सुनाई देता है, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ भारी होती है तो इंसान के अंदर जो इंसान के अंदर जो डिफेंस की चीज़ें रखी है ना वो उसको उठाती है, उठो उठो कुछ हो रहा है, तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन अल्लाह जो है वो वक्रन कर देता है कान के ऊपर। तो हाँ मोमिना, जैसे कुरान में असहाबे कहफ के लिए अभी अल्लाह कहता है मैंने इनके कानों के ऊपर ऐसा पर्दा डाल दिया, ऐसी भारी चीज़ रख दी है कि ये इससे गहरी नींद सो रहे कि कुछ भी हो जाए ना, कितने भी कड़ाके हो, कुछ भी हो, नहीं सुनेंगे। बिल्कुल कुरान में अल्लाह कहता है मैंने गुनाहगार जो गुनाह करते हैं ना उनके कानों को ऐसे वक्रन कर दिया, ऐसी भारी चीज़ें पत्थर डाल के इसको ऐसा बंद कर दिया कि वो हक को नहीं सुन सकते। अल्लाह हमें इनमें से करार ना दे, खुदावंद आलम हमें इनमें से करार ना दे। आपको याद होगा मैंने आपको एक वाक़या बताया था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो यहूदी जो थे, यहूदियों के बारे में बताया ना, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में, हाँ पूरी दुनिया में एक अजीब सी हालत थी। यहूदी जो थे वो अपनी जगह को छोड़कर आए थे वो नूर और वो तजल्लियों को देख कर वो कहते क्या हो रहा है दुनिया में। वो नबी आ गया, वो नबी आ गया, वो नबी आ गया। वो आते हैं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर। देखिए यहूदी उस नूरानियत को, उस चीज को फॉलो करते हुए आ रहे मक्का में पहुंचते। मक्का में जब पहुंचते हैं ना, मक्का में पहुंचकर ये मैं आपसे सवाल करूंगी, जब वो मक्का में पहुंचते हैं, मक्का में पहुंचकर वो जो अरब थे ना जो बेचे हुए थे, मक्का वाले जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के घर के बाहर वो आग जलाकर, यहाँ वो जैसे बैठे होते हैं ना इस तरह से बैठे हुए थे। उनको पूछते हैं यहूदी कि क्या आज यहाँ मक्का में कहीं पर कोई बच्चा पैदा हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ हुआ है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के घर पे। वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब पहले तो नहीं दिखाते और फिर दिखाते और फिर वो मोहर नबूवत देखते हैं। लेकिन अजब बात यहाँ ये आती है कि यहूदी वहाँ से आए, उनको पता चला, जो खुद दरवाजे पे बैठे थे उनको कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। ये क्या है? ये मोहर है ना अल्लाह ने लगा दी, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। यहाँ पर ये आ गया ना। अपने अजीब बात यहाँ ये आती है, मैं हैरान होती हूँ कुरान की जो लबो लहजा होता है, मैं बहुत हैरान होती हूँ। पहले अल्लाह ने दिल का जिक्र किया, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, दूसरी मरतबा अल्लाह ने कहा अला समइहिम, फिर अल्लाह के जवाब अला अबसारिहिम। यानी कान जो है वो आँख से बढ़कर है। कान की वैल्यू, पहले अल्लाह ने कान का जिक्र किया, फिर अल्लाह ने आँख का जिक्र किया ना, यानी कान जो है वो आँख से भी वैल्यूएबल है।
کان جو ہے وہ خطرناک ہے آنکھ سے بھی زیادہ، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا. تو ہاں مومنات ہم کوشش کریں، ہمیں جتنا بھی کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں نا کوشش. ہاں مومنات انشاءاللہ کل ہم آئیں گے کہ قرآن میں آپ نوٹ کریں یا آپ دیکھ کے آئیے گا تاکہ ہمارے لیے بہت ایزی ہو جائے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر 61 یا 63 سے لے کر پوری آخری آیت پوری سورہ تک آپ دیکھ کے آئیے گا. ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد، بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہاں مومنات اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں، جو مدد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی صفتوں میں میرے رب نے ہمیں بتا دیا. کیا بتایا؟ سب سے پہلے یہی بتایا نا کہ وہ اپنے ہاتھ سے پاؤں سے، جیسے ہم نے حدیث میں کیا مدد کرتے. ایک اور کوالٹی میں پھر سے آپ کو کہتی ہوں، سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 آیت تک، یہ بھی آپ دیکھ کے آئیے گا. سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے 10 تک، اس میں بھی آپ کو وہ ساری کوالٹیز مل جائیں گی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. آپ نے دیکھا عن اللغو معرضون، یعنی وہ فضول چیزوں کو نہیں سنتے، ان سے اوائڈ کرتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں. عن اللغو معرضون، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خضوع اور خشوع رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فضول چیزوں میں نہیں پڑھتے، اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے، اپنے ٹائم کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں. اور پھر اس میں یہ آتا ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کا حق نہیں کھاتے ہیں. وَعَلَىٰ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ جو وعدہ کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں، اور وہ وفا کرتے ہیں، وہ وفادار ہوتے ہیں. تو جو اصل مدد کرنے والے، جو امام کی مدد کرنے والوں کی کوالٹیز آتی ہے نا، وہ نماز پڑھتے ہیں. وہ آتے ہیں نا کہ جو عباد الرحمن کی، کل میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ عباد الرحمن کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ نماز شب بھی پڑھتے ہیں، نماز شب بھی ان کی ضائع نہیں ہوتی. تو ہاں مومنات یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کتنی نماز کو اہمیت دیتے ہیں، وہ اپنی نماز کو نہیں چھوڑتے. لیکن نماز میں ایک دفعہ اللہ ایک اور نماز ہے جس کے لیے خود خدا مجھے عالم کہتا ہے کہ نفرت کرتا ہوں میں اس نمازی سے. کون سا نمازی ہے جس میں اللہ کہتا ہے میں نفرت کرتا ہوں اس نمازی سے؟ وائے ہے، ویل کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں ویل ہے اس نماز. ویل جہنم کے کنویں کو کہتے ہیں. کون سا نمازی؟ فی ساہرون، وہ جو سستی کرتے ہیں، جو سستی میں نماز پڑھتے ہیں نا، جو جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں جان چھڑانے کے لیے. اللہ کہتا ہے وہ نماز مجھے نہیں چاہیے. تو ہاں مومنات یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ امام کا اگر مجھے ناصر اور مددگار بننا ہے تو اپنے آپ کو کلین کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. جب میں اپنے آپ کو صاف کروں گی، ہم کہتے ہیں امام تو موجود ہے، حدیث میں ہے نا کہ یزید نے بھی اپنے وقت کے امام کو دیکھا. ہاں مومنات یزید نے بھی اپنے وقت کے امام کی آواز کو سنا. کیونکہ ہم نہیں سن سکتے؟ ہم کیوں نہیں سن سکتے؟ سن سکتے نا. ایک چیز جب ہماری کلین ہوگی تو کیوں نہیں ہم اپنے امام کو دیکھ سکتے ہیں؟ بس یہ بات آتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. میں اللہ سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ، ہمیشہ کہتی ہوں اللہ، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ بہت دجالی دنیا ہے، بہت مشکل ہے اس دنیا میں جینا. ابھی بغیر امام کے جینا بہت مشکل ہے. جہاں پر حق اور باطل مکس ہو جائے، جہاں سمجھ ہی نہیں آئے کہ قدم کہاں بڑھائے، جہاں سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ رستہ کہاں، کچھ ایک بولتا ہے تو کچھ اور بولتا ہے نا. کچھ کہتا ہے کہ یہ چیز تو حلال ہے، کھا سکتے ہو، کچھ کہتے ہیں نہیں کھا سکتے، نہیں کھانا چاہیے. اس دور میں ہم جی رہے ہیں. ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جو کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، جو کہ خطرناک دور ہے، جو پوری دنیا سے ہمیں کنیکٹ کرتا ہے، جو پوری شیطانی قوتوں سے بھی ہمیں کنیکٹ کرتا ہے، جہاں رحمانی قوتوں سے. میں اللہ سے یہ کہتی ہوں اللہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے نہیں ہیں. جب گناہ کرتے ہیں نا تو سزا ہوتی ہے، جب گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کی معافی جلدی ہو جاتی ہے. ہاں مومنات اگر ہمیں امام کا مددگار بننا ہے تو ہمارے پاس سب سے بڑا آئیڈیل ہے مولا عباس. مولا عباس سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل ہے ہمارے پاس کہ ہم امام کے مددگار بن سکیں؟ کتنا بڑا اللہ نے ایک ہمارے لیے اسوہ رکھا ہے مولا عباس کا. مولا عباس کوئی کم ذات نہیں ہے، کوئی کم نہیں ہے. مولا عباس جیسے میں ہمیشہ یہ چیز سوچتی ہوں کہ محمد آل محمد جو ہے وہ
पूरी कायनात को सैराब करने वाले। ऐसा ही है ना, मोहम्मद और आले मोहम्मद जो है वो पूरी कायनात के मुहाफिज हैं, पूरी कायनात की हिफाजत करते हैं, और अब्बास जो है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद की हिफाजत करते हैं। हाँ मोमिनान, अब्बास, अगर भी मौला अब्बास की, हमें पता है मौला अब्बास वफादार हैं, हमें पता है मौला अब्बास जो अहद करते हैं उसको करते हैं, अमल करते हैं। हम सबको पता है कि जिसने मौला अब्बास को शहीद किया था वो कहता है कि मैंने ऐसे शख्स को शहीद किया कि जिसकी पेशानी पर सजदों के ज़ख्म थे, मैंने ऐसे शख्स को शहीद किया। हाँ मोमिनात, मैं मौला अब्बास की एक सिफत चाहती हूँ बयान करूँ जो मुझे बहुत मेरे दिल को लगती है। मौला अब्बास फर्मा बरदार थे अपने इमाम के। मुझे किसी ने पूछा कि हम तो अपनी चलाते हैं ना, हम तो अपनी मर्जी से जिसको भी होता है लानतें भी भेजते हैं, हम तो जो बोलना होता है बोलते हैं, हम जो करना होता है करते हैं, हम अपनी ज़्यादा चलाते हैं। मुझे किसी ने पूछा कि जब इमाम हसन मुज्तबा के लाशे पे तीर मारे गए तो अब्बास क्यों खामोश थे? जब अली अकबर का लाशा लाए इमाम हुसैन तो अब्बास क्यों खामोश थे? जब जनाब कासिम का लाशा लाए गए तो क्यों मौला अब्बास खामोश थे? हाँ मोमिनात, जब हम देखते हैं ना तो उस वक्त क्योंकि इमाम की इजाज़त नहीं थी, इमाम की इजाज़त नहीं थी, जब इमाम हसन मुज्तबा के जिस्म पे तीर मारे गए ना तब भी मौला अब्बास के हाथ में तलवार थी, लेकिन हुसैन ने कहा अब्बास लड़ना नहीं, किस कदर फर्मा बरदार है, किस कदर फर्मा बरदार है कि लड़ना नहीं तो नहीं, किस कदर फर्मा बरदार है। मैं ये नहीं कहती कि मौला अब्बास हम आपके जैसे बन जाएंगे, लेकिन मौला मैं इतना कहती हूँ कि हम कोशिश करें कि मौला हम आपके जैसे बन जाएं, हम कोशिश करें कि आपके जैसे फर्मा बरदार हो जाएं। हाँ मोमिनात, जब 11वीं का दिन आया, ये 11वीं का दिन बहुत सख्त था बीवियों के ऊपर। आज 11 मुहर्रम है, ये जो 11 मुहर्रम है ये भी क़यामत से कम नहीं है। तारीख लिखती है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए ना, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, जब मौला अब्बास शहीद हुए तो लईनों ने ख़याम पर हमला किया। जब ख़ैमों पे हमला किया, बीबियों की आवाज़ें आ रही थी। बीबियों की कौन सी आवाज़ें थी? बीबियों की ये आवाज़ें थी, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह अब्बासा, वाह हुसैना, ऐसी ऐसी आवाज़ें बुलंद हो रही थी। बीबियाँ कभी किसी खैमे में जाती, कभी किसी खैमे में जाती। अलगाज़ जब इस लुटे हुए काफिले को लेकर जा रहे थे ना शाम की तरफ, तो बीबी ज़ैनब के लिए मिलता है कि बीबी ज़ैनब बार बार नहरे फुरात की तरफ देखती थी। मौला सज्जाद ने एक दफा कर कहा, फूफी अम्मा आप क्यों नहरे फुरात की तरफ देखते हो? फूफी अम्मा जब आप नहरे फुरात की तरफ देखते हो ना, अब्बास की लाश बार बार उछल जाती है। हाज़ादारान इमाम, मैं अब्बास के मसाइब किस तरह से पढ़ूँ? मैं अल्लाह से कहूँगी अल्लाह तू ताकत देना कि मैं वो मसाइब पढ़ पाऊँ। हाज़ादारान इमाम, मौला अब्बास वो ज़ात है कि जब जितने भी अहले हरम थे, जितने भी बच्चे थे, फातिमतुज़ ज़हरा की औलादें थी, वो अब्बास के पास आती है पानी के लिए। अब्बास एक दफ़ा अब्बास आते हैं इमाम हुसैन के पास, मैं कुर्बान हो जाऊँ हुसैन आपके ऊपर कि मैं हैरान हूँ, कायनात पूरी हुसैन पे कुर्बान होगी। रसूल खुदा ने कहा था ना हुसैन मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान। हम भी जब ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, बे अभी अंत व उम्मी, ए हुसैन मेरे माँ बाप कुर्बान आप पर,
ایک دفعہ جب عباس آتے ہیں نا حسین کے پاس، امام حسین نے کیا کیا؟ عباس کو گلے لگایا، گلے لگانے کے بعد کہتے ہیں ارقب بنفسی انت، اے میرے عباس تجھ پہ حسین قربان جائے، صدقے ہو جائے حسین تم پر۔ مولا عباس جب جاتے ہیں نا نہر فرات پہ آتے ہیں، میں آہستہ آہستہ مسائل کی طرف آتی ہوں۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو میری زبان پہ نہیں آتے، میں بہت آہستہ آہستہ جاتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھ سے بھی نہیں برداشت ہوں گے۔ ہاں زادہ نے امام ایک وقت آتا ہے کہ مولا عباس نہر فرات پہ آتے ہیں، پانی لیتے ہیں ہاتھ میں، پانی نہیں پیتے، کچھ شعر پڑھتے ہیں۔ مشکیزہ کو پانی سے بھرا، جب واپس آتے ہیں نا 4000 نعینوں نے عباس کو گھیر لیا۔ مولا عباس اگر رہبر کہتے ہیں، امام خمینی کہتے ہیں، تمام علماء کہتے ہیں، جب حسین نے عباس کو بھیجا تھا نا، سب کو بھیجا تھا، اکیلے بھیجا تھا، حسین عباس کے ساتھ ساتھ گھوڑے پہ گئے تھے، جگہ بدل دی گئی۔ عباس جو تھے وہ جلدی جلدی میں نہر فرات کی طرف آئے، حسین نے رستہ بدل دیا، لیکن عباس جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشکیزہ کو تھاما، چاروں طرف سے لائنوں نے گھیرا، ایسا گھیرا کہ کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار ماری، کبھی کوئی دور سے تیر مار رہا ہے، ایسے تیر مار رہے۔ ایک لعین آتا پیچھے سے وار کیا، عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ ایک لعین آتا، اس نے کیا کیا؟ ہر ملا نے عباس کی آنکھ میں تیر مارا۔ یہاں سے وہ مسائب ہے جو مجھے بڑی تکلیف دیتے۔ ہاں زادہ نے ماں جب تیر مارا نا، بازو نہیں ہے، کس طرح سے تیر کو نکالے؟ ارے حسین آپ کا عباس اکیلا۔ تاریخ لکھی ہے عباس نے اپنے گھٹنوں کے اندر تیر کو ڈال کر آنکھ میں نکالنا چاہا، ارے وہ جو ٹوپی ہوتی ہے نا لوہے کی، وہ گر گئی۔ جب وہ گر گئی، حکیم بن طفیل نے ایک لوہے کی سلاخ لی جو کہ 10 تلواروں کے برابر تھی، عباس کے سر کو مارا۔ یہاں تاریخ لکھتی ہے جیسے ہی سر پر وہ دو لوہے کی تلوار پر سر پھٹ گیا، 2 حصوں میں بدل گیا، سر سینے پہ آگے لگا، عباس زمین پہ آئے، چاروں طرف سے لعینوں نے حملہ کیا۔ مجھے پتا نہیں تھا آج تک، یہ جب کہتے ہیں نا عباس کی لاش چھوٹی ہو گئی، قبر چھوٹی ہو گئی، مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا، مجھے بعد میں پتا چلا کہ عباس کی ٹانگوں پہ بھی تلواروں سے مار کر کے ٹانگوں پہ۔ ہاں زادہ میری ماں حسین آتے، میں قربان حسین آپ کے جگر پہ قربان، آپ کے ہاتھوں پہ قربان۔ قبر کو پکڑتے ہوئے عباس اس کا سر تو ظہری، میری قبر ٹوٹ گئی۔ ہاں زہرا نے ماں ایک آیت اللہ کہتے ہیں، میں یہ لفظ پڑھوں مجھے سمجھ نہیں آتی، زہرا کے لال پہ کیسے پڑھوں، حسین کیسے آپ پہ یہ لفظ پڑھوں؟ فاطمہ تو زہرا آ جائیے، فرصہ دے دے، امام زمانہ آ جائیے، میں حسین کے وہ مسائل پڑھتی ہوں جو حسین نے کہا، جو حسین اکیلا ہو گیا، آج حسین کا کوئی نہیں بچا۔ جب حسین آتے یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، یہ مسائب سنیے، ہماری مجلس
اس کو قبول کیجیے. حسین آتے ہیں عباس کے سرحانے. یہاں ایک آیت اللہ کہتے ہیں ابھی روح جسم میں باقی ہے. حسین نے چاہا عباس کے سر کو گود میں رکھے. سر تو ٹکڑے ہو گیا. کہا عباس میرے سر کو گود میں ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا اے اللہ ہم سب مل کر پرسہ دیتے ہیں محمد اور آل محمد کو. اے اللہ ہم پرسہ دیتے ہیں بی بی زینب کو. اس دن جب مدینے میں آتی ہے نا تو بی بی زینب مدینے میں آ کر روضہ رسول کی کہتی ہے یا محمد یا نانا. علی اکبر کا قاتل 9 دفعہ آ کر مجھے دیکھتا تھا. اے نانا مجھ پہ مسکراتا تھا, مجھ پہ ہنستا تھا. مجھے کسی نے پرسہ نہ دیا. ہم آپ کو پرسہ دیتے, ہمارے پرسے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہم امام مہدی کو پرسہ دیتے, ہمارے پرسے کو قبول فرمائیے. یا اللہ مولا عباس کے مسائب بہت بڑے مسائب ہیں. جہاں دعا کی جاتی ہے قبول ہو, وہاں زینب خود آتی ہے, فاطمہ الزہرا آتی ہے, حسین آتے, امام مہدی آتے, سید الساجدین آتے ہیں. اور وہاں جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. میں تھوڑے سے لفظ پڑھوں گی, اگر آپ کے دل میں چبھن ہونا وہاں دعا مانگنا. وہ وقت آتا ہے کہ اجازت ملی بیویوں کو واپس جانے کی. بی بی زینب نے کہا سید الساجدین سے بیٹا سجاد یزید کو بولو ہمیں ماتم کرنا, ہمیں غم کرنا, ہمارے سروں کو واپس دے دو. میں اللہ سے کہوں گی اللہ تجھے زینب کے دل کا واسطہ, جتنی مومنات یہاں پر حاضر ہیں جو دلوں میں خواہش ہے, حاجت ہے, مشکل, اے اللہ اس کو سن لینا زینب کے اس دل کے واسطے میں. جب سر آئے نا, یہاں تاریخ لکھتی ہے کہ جب سر آتے گئے بیویاں سروں کو لیتی گئی, چومتی گئی, چومتی گئی, ہر ایک پہ نوحہ پڑتی گئی. ایک سر آتا ہے امام سجاد کے ہاتھ میں لیا, بی بی زینب کو دیا. بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ کس کا سر ہے؟ میں نہیں پہچان پا رہی, تم یہ کس کا سر مجھے دے رہے ہو؟ اس وقت امام سجاد نے کہا ممی ابا تیرے عباس کا. زینب نے سر کو لیا, زمین میں بیٹھ کے کہتی ہے ہائے قمر بنی ہاشم, تو چاند تھا اور چہرے پر جو زخم تھے نا, جہاں گوشت ختم ہو چکا تھا, جہاں زخمی تھے, جہاں کچھ نہ بچا, زینب ہاتھ لگانے جاتی اور بولتی جاتی اے قمر بنی ہاشم تم تو میرے ہاتھ میں پیدا ہوئے, آج تیرے سر کی حالت یہ ہے کہ زینب تجھے پہچان پائی. تجھے زینب کو اس دل کا واسطہ ہے اللہ کو پورا فرما, ہماری مشکلات کو حل فرما, اس گھر میں رحمت نازل فرما, امام کا ظہور فرما, ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. ماتم حسین